ڈیئر ویئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آہ و بکا اور ماتم کرنا بدعت ہے۔ موت، ہلاکتیں، مصیبتیں انبیاء اور صحابہ کرام پر بھی آئی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو ہو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث، یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی خوشی کیا، کوئی غمی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے؟ اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے؟ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے، میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام پہ فضیلت ہو، الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
وسئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ سرتاج رسول نے تو اس دن ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی ان عشت الی قابل لاصومن التاسع۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنی ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال پہ وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے، اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش کی، اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ ایک سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اسلامی یوٹیوب چینل MAK USA کی ہر ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ثواب جاریہ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ لیکن جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، تربیت کے لیے دین اسلام کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔